ہمیں اللہ اس قابل بنائے کہ امام علیہ السلام کے سامنے ہم پیش ہو سکیں، اور امام مولا بھی یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہو۔ کل جس مرحلے پہ سلسلہ گفتگو ختم ہوا تھا، اللہ کے نزدیک غرض خلقت انسان ہے عبادت۔ خالق فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کا توجہ ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی۔ معرفت کے لیے اللہ نے ہمیں 5 طریقے عطا فرمائے: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور مسک، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شمع، قوت لمسہ اور قوت ذکر۔ اور خود اللہ ان 5 حواس میں نہیں آتا، ان حواس کے ذریعے اسے پہچانا نہیں جاتا۔ ان حواس میں آ جائے گا تو محدود ہو جائے گا، محدود ہو گیا تو اعضاء و جوارح کا محتاج ہو جائے گا، پھر حادث ہو جائے گا، اللہ نہیں رہے گا۔ تو وہ خود فرماتا ہے میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک خالق کو پیدا کیا کہ اس کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اور وہ خالق وہ ہے جس کو اس نے سب سے پہلے خالق کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے اس نور اول کو خلق کیا ہے جو دیکھنے میں ایک تھا، حقیقت میں وہ 14 تھے۔ یہاں تک کل بات پہنچی تھی، تو اب بات اسی مرکز پہ پہنچ گئی۔ اب اس سے آگے گفتگو میں شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ۔ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیں کہ متا خلقتم، کہ آپ خالق کب ہوئے؟ خالق مولا فرماتے افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو نظر نہیں آتا۔ ہر ظرف ہر بات کا متحمل نہیں ہے، ہر بات ہر ظرف میں نہیں سماتی، ہر بات ہر ایک کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا تو مولا فرماتے ہیں افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف علی کو اس کا مولا میں نے پوچھا جو ہے تو بہرحال آپ کچھ تو فرمائیں۔ فرماتے تیرے خیال میں اول خالق کون ہے؟ اس نے کہا جی آدم۔ بس اس نے کہا آدم، اور جناب کی زبان سے الفاظ ایسے جاری ہوئے جس طرح پہاڑ سے پانی اٹھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیت من السورہ والسورۃ من الیاقوت والیاقوت من لاش ہے ولاش ہے من مشیت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمة والظلمة من النور والنور من الحرف والحرف من الآية والآية من السورة والسورة من الياقوت والياقوت من لاشع واللاشع من مشیت اللہ. فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو طین سے پیدا کیا، طین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیا سے پیدا کیا، آیا کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، یاقوتہ کو اللہ نے لاشع سے پیدا کیا، لاشع کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا، لاشع کو مشیت اللہ سے پیدا کیا، لاشع کو مشیت اللہ سے پیدا کیا. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ آئیے مولانا ادھر بسم اللہ ادھر آگے تشریف لائیے. یہ امامے اور ابا کبا کی قدر ہے بابا مولانا مولانا میری خوش قسمتی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی مولانا اختر عباس صاحب آپ سب میں رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ فاضل ہیں، خطیب ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں. ہماری دعاؤں سے اللہ نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے. دعا کریں اللہ ان کی زندگی دراز کرے اور اس علاقے میں آپ کے پاس یہ دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں. ہم سے اور ماں باپ سے تو جدا ہیں، بھر دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. آپ ان سے جتنا ہو سکے دینی خدمات ضرور حاصل فرمائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بابا. آپ میں رہ رہے ہیں. ویسے یہ آج ماشاءاللہ دور تو اس قسم کا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں، یہ کوئی پوچھتا نہیں. آپ نے توجہ فرمائی، یعنی شرم میں رہ جاتے ہیں اور پوچھتے نہیں. یہ مسجد اور عالم یوم قیامت شکایت کرے گا کہ میں ان میں رہ رہا تھا اور مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا. مسجد کہے گی میں موجود تھی اور کوئی مجھ میں آ کے نماز نہیں پڑھتا. یا ایک بات کہہ دوں، اجازت ہے؟ پھر وہاں سلسلہ مل جائے گا. یہ بھی آپ ایک لطف کی بات سن لیں اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں تبلیغ کیسے کرتا ہوں. کوئی پوچھتا نہیں اس دور میں. بوڑھے سے بوڑھا آدمی، بوڑھے سے بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی، نوجوان ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنی مخفی سے مخفی مرض بتانے سے بھی نہیں جھجکتا. سکتے ہیں تو جو ڈاکٹر نوجوان ہے، مریض بوڑھا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، ہر مرض اسے بتا دیتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. جو نہیں بتانے کی ہوتی وہ بھی بتا دیتا ہے اور اسے شرم نہیں آتی. تو جو ڈاکٹر کو بتانے سے شرم نہیں آتی. جسمانی بیماری ڈاکٹر کو بتانے سے شرم نہیں آتی. روحانی بیماری عالم دین سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. چولی پریشان تو نہیں ہو گئی؟ پوچھتا ہے جی کوئی؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی آ کے کہہ رہا ہوں مولانا ذرا دیکھیے میرا وضو کیسے ہے، جب میری نماز ہی سن لیں. میں نے تو آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا. شاید آپ میں ایسے لوگ ہوں جو کبھی مولانا کے پاس کسی سے پوچھتے ہوں. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یوں یوں کر کے توجہ ہے، ایسی بات کہہ رہا ہوں، اس کو اگر ایک اسرا پڑا جائے، اسرا پورا تبلیغ کر کر کے آپ کو ڈرا 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 کے آپ کا خون خشک کر 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 کے نتیجہ یہی نکلے گا. یہ ایک بات آپ سمجھ جائیں، 10 مجلسوں کے برابر ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ جی، آپ میں فرق بھی پیدا ہوگی، خوشی بھی ہوگی، چہرے پہ پریشانی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا. ڈاکٹر کو مرض بتانے سے کوئی نہیں شرماتا. بتا دیتے ہیں
ڈاکٹر یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، بے دین ہے، لامذہب ہے، نوجوان ہے، مریض بوڑھا ہے، کبھی بھی نہیں شرمائے گا اس کو اپنی بیماری بتانے سے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا، اس کا لکھ کے کہا بابا میری فیس تو مجھے دو نا، 100 درہم 1000 درہم میری فیس تو مجھے دو، اور یہ نسخہ لو، یہ انجیکشن ہے، یہ کیپسول ہے، یہ دوائی ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، استعمال۔ بابا اٹھنے لگے، کہا بابا سنو، چاول نہیں کھانے، چاول حرام ہے جی، کیا بولے چاول حرام ہے؟ بھائی آپ بتائیں چاول حرام ہے؟ نہیں حرام، ڈاکٹر نے کہا اپنے چاول نہیں کھانے، وہ چاول نہیں کھائے گا۔ پکوڑے نہیں کھانے، پکوڑے حرام ہے؟ حرام ہے جی؟ نہیں، حلال ہے نا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں کھانے، وہ چھوڑ جائے گا۔ دیکھو سرخ مرچ نہیں کھانا، حرام تو نہیں ہے، حلال۔ یہودی، نصرانی، عیسائی، بے دین، لا مذہب، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیز نہیں کھانی، وہ چھوڑ جائے گا، پھر حد نہیں ہوگی ہماری۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں، معصومین کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے۔ مولانا بسم اللہ یہاں کے تشریف لائے، نہیں کی بلانے تشریف لائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، بسم اللہ، اہلا وسہلا، میں آگے ہو جائے، بسم اللہ۔ یا علی یا علی، بات سمجھ میں آئی جی؟ ایک بے دین ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چھوڑ دیتے، معصومین کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ تو بس اسی کو آپ سوچتے رہنا، بحث کرتے رہنا، انشاءاللہ زندگی کا رستہ جو ہے نا وہ بالکل صاف ہوتا جائے گا۔ تو بات کہاں سے چلی تھی جی؟ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے، اور عبادت بغیر معرفت کے؟ اللہ نے ہمیں معرفت کے لیے دیے 5 طریقے، ہوا سے 5، قوت باصرہ، سامعہ، شامہ، لمس اور ذائقہ۔ خود اللہ ان 5 میں نہیں، اپنے طرف دیکھیں ہم 5 میں، اور خود کیا فرماتا ہے کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک خلق کو پیدا کیا ہے، اس کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اور وہ خلق کون ہے؟ اول خلق، جس کو سب سے پہلے خلق کیا تھا، جس کو سب سے پہلے۔ اب سب سے پہلے کن کو خلق کیا تھا، ہم اس مرحلے پر اب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سائل کہتے ہیں مولا آپ کو اللہ نے کب خلق کیا؟ تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج ہی مجھے کتاب دی تھی زیدی صاحب نے نہج الاسرار، اس میں کالبن 4 5ویں صفحے پر یہ مولا کا فرمان موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں سن ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنان وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل والانبیاء والمرسلین والملائکۃ ب400,000 و24 سنہ۔ اللہ نے نور محمدی کو عرش، فرش، لوح قلم، جنت، دوزخ، جن، بشر، ہوا، فضا، دریا، سمندر، مٹی، پانی، آگ، ہوا، انبیاء، مرسلین، ملائکہ، ہر شے سے 4,24,000 سال پہلے خلق۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ وہاں لفظ یہی ہے 4,24,000 سال۔ یہ علم نہیں کہ سال کوئی ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں، یہ تخصیص نہیں ہے کہ سال ادھر والے ہیں یا یہ جی۔ نور محمدی کو اللہ نے
4,24,000 سال پہلے خلق کیا. پھر فرماتے ہیں خلق معه اس نے 10 حجابن، پھر اللہ نے اس کے بعد 12 حجاب پیدا کیے. حجاب القدرت، حجاب العظمت، حجاب المنت، حجاب الرحمت، حجاب السعادت، حجاب الکرامت، حجاب المنزلت، حجاب الہدایت، حجاب النبوت، حجاب الرفعت، حجاب الہیبت اور حجاب الشفاء. پھر فرماتے اللہ نے اس نور کو حجاب قدرت میں 12,000 سال، حجاب عظمت میں 11,000 سال، حجاب منت میں 10,000 سال، حجاب رحمت میں 9,000 سال، حجاب سعادت میں 8,000 سال، حجاب کرامت میں 7,000 سال، حجاب منزلت میں 6,000 سال، حجاب ہدایت میں 5,000 سال، حجاب نبوت میں 4,000 سال، حجاب رفعت میں 3,000 سال، حجاب ہیبت میں 2,000 سال اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال رکھا. وہ نور اتنا عرصہ ان حجابات کی سیر بھی کرتا رہا، اللہ کی تسبیح بھی کرتا رہا، سیر بھی کرتا رہا، اللہ کی تسبیح بھی کرتا رہا. اور علی مولا فرماتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ تھے. آپ اگر علماء کرام کی طرف دیکھیں گے تو میری بات آپ بالکل نہیں سنیں. وہ اب ادھر سے کچھ تھوڑا اثر ادھر آئے گا تو میں بات کرتا رہوں گا. تھوڑا اثر ادھر سے آئے گا نا تو تبھی اب بات چل رہی. دو صاحبان امامہ تشریف فرماؤ، ایک طالب علم ممبر پہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن بہرحال آپ ادھر دیکھیں گے تو پھر بات میری نہیں چلے گی. آپ میری طرف تو اللہ نے ان حجابات وہ فرماتے ہیں وہ نور اتنے ان حجابات کی سیر بھی کرتا رہا، اللہ کی تسبیح بھی کرتا. پھر فرماتے مولا علی اب دیکھیے کہ اللہ خالق کے یہ 14 کا نور اور یہ 12 حجاب. پھر فرماتے ہیں ثم فتح اللہ نور محمد وخلق من السماوات والارض. پھر اللہ نے نور محمدی کے صدقے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اب پورے جہان کو کی خلقت ہو رہی ہے نور محمدی سے زمین و آسمان. فرماتے ہیں فتح نوری وخلق من العرش والکرسی. علی کے نور سے اللہ نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا. فتح نور الحسن وخلق من اللوح والقلم. اور حسن کے نور سے اللہ نے لوح اور قلم کو پیدا کیا. وفاتح نور الحسین وخلق من الملائکۃ والجنان. اور حسین کے نور سے اللہ نے جنت اور فرشتوں کو پیدا کیا. یہاں پہنچ کے مولا مسکرائے. فرماتے ہیں جب فرشتے پیدا ہو چکے تھے ما قصت الملائکۃ، الفاظ مولا دی کے فرشتے بن چکے تھے، خلق ہو چکے تھے، پیدا ہو چکے تھے. ما قصت الملائکۃ بن چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے، لیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا ولا تمجیدا. بن چکے تھے فرشتے لیکن فرشتوں کو علم نہیں ہے تسبیح کیسے کرنا ہے، تقدیس کیسے کرنا ہے، تحلیل کیسے کرنا ہے، تحمید کیسے کرنا ہے. فرماتے ہیں فسبحنا وسبحت الملائکۃ لتسبیحنا. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی. فکبرنا، ہم 14 نے کہا اللہ اکبر. وکبرت الملائکۃ لتکبیرنا، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر. حمدنا، ہم نے کہا الحمدللہ. حمدت الملائکۃ لتحمیدنا، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا الحمدللہ. فرماتے ہم تسبیح کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم تقدیس کرتے رہے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم تکبیر کہتے رہے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم تعلیل کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. پھر فرماتے ہم قیام کرتے رہے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم قعود کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم رکوع کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. ہم سجود کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. تو فرماتے جو سکھائے وہ استاد، جو سیکھے وہ شاگرد. فنحن معلم الملائکہ، ہمارا گھرانہ فرشتوں کا استاد ہے. یہی وجہ ہے فرشتے کسی نبی رسول کے دروازے پہ رکتے نہیں، ہمارے دروازے پہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے. اور جناب علی علیہ السلام کا استاد جبرائیل ہونا تو بہت مشہور اور واضح اور ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ جناب رسالت میں آپ کے پاس جبرائیل بیٹھے تھے، جناب علی علیہ السلام آئے. فقام جبرائیل تعظیماً کھڑے ہو گئے. تو جناب رسالت میں وہ ماحول کو سنانے کے لیے پوچھا جبرائیل کیوں اٹھا ہے؟ کہتا ہے کہ استاد کی تعظیم واجب جو ہے. اس کا فرماتے جبرائیل علی استاد ہے تیرے؟ ہاں صحیح بالکل پکے. تو فرماتے ذرا ان کو بتاؤ نا کون سا سبق تو نے علی سے پڑھا. تو جبرائیل کہتے لما خلقنی اللہ تعالی، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا. جب
اس دن کی بات ہے جب جبریل لما جب اللہ نے مجھے پیدا کیا سألنی اللہ نے مجھے سوال کیا جبریل من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون؟ کہتے ابھی خلق ہوا، فوری سوال ہو گیا، مجھے کیا پتا؟ میں نے کہا انا میں ہوں اور تو زید صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے پہلے دن ہی تو میں شروع ہو گئی۔ من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون؟ تو کہتے انا و انت میں اور تو۔ ثم سألنی اللہ نے پھر پوچھا جبرائیل من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ اب کہتے اتنا شعور تو مجھ میں تھا، دوسری دفعہ سوال ہوا تو میں سمجھ گیا پہلا جواب میرا درست نہیں، اگر سوال میرا درست ہوتا تو دوبارہ سوال ہوتا ہی نہ۔ یہ سوال کون اس بات دلیل ہے پہلا میرا جواب اور جواب میرے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ جس طرح عربی عبارت پڑھتے ہیں نا تو ساتھ کے سامنے تو کسی نے زبر پڑھی تو زیر پڑھ دی، پھر کا پیش پڑھ دی، رستے نکلتے ہیں نا پہلے زبر پڑھی استاد نے ڈانٹا تو پھر زیر پڑھ دی، استاد نے پھر ڈانٹا تو پیش پڑھ دی۔ تو کہتے ہیں اور جواب تو میرے پاس تھا ہی نہیں، میں نے پھر وہی کہا انا وانتا میں اور تو ہے۔ پھر سوال ہوا جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اب کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہی اپنا جواب دہراؤں، اذا نودیت من خلفی، پچھلی طرف سے مجھے ایک آواز ہے قل یا جبرائیل فی جواب ربک، آئے جبرائیل اپنے رب کے جواب میں کہہ دے انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل پروردگار ہے اور میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ کہتا میں سنتا گیا، میں نے فوراً وہ الفاظ دہرا دی انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ اب سوال ہوا نا، میں سمجھ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے ضمیر نے مجھے کہا دیکھو تو صحیح کہ یہ محسن کون ہے، اس نے یہ سبق دیا، یہ استاد کون ہے؟ کہتا لما رہے تو خلفی، جب مڑ کے دیکھا تو فعلی بن ابی طالب، پیچھے علی موجود۔ اب بات کس دن کی سنائی جبرائیل نے؟ اب جناب فرماتے ہیں کہ جبرائیل کم سنوں، تیری عمر کتنی؟ تیری وہ کہتے ہیں جی عمر، کہتے ہیں انا نجمن یتلو علی ساق العرش بعد 50,000 سنہ وقد رأیتہ 50,000 مرہ، ایک ستارہ ساق عرش پہ 50,000 برس کے بعد ایک مرتبہ طلوع کرتا ہے اور میں جبریل اس کو 50,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو یہ باتیں سناتا کوئی نہیں۔ 50,000 برس کے بعد ایک ستارہ عرش پہ طلوع کرتا ہے، میں اس کو 50,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب بات ستارے پہ پہنچ گئی تو جناب وہ وقت تھا مغرب کا، جناب فرماتے ہیں جبریل اگر وہ ستارہ اب یہیں اسی وقت تو دیکھ لے تو پہچان لے گا۔ 50,000 برس کے بعد طلوع کرتا ہے، نہیں پوچھا رسالت مآب نے کتنے برس تجھے اس کو طلوع ہوئے گزر گئے، کتنے اس میں باقی ہیں، نہیں پوچھا اس کو طلوع ہوئے کتنے برسہ گزر گیا، طلوع ہونا باقی کتنا ہے یہ نہیں پوچھا۔ یہ فرماتے ہیں اگر اس ستارے کو ابھی دیکھے یہیں دیکھے تو پہچان لے گا۔ کہا مولا ایک دفعہ دیکھیے شے جو وہ نہیں بھولتی، میں نے 50,000 مرتبہ دیکھا۔ تو فرماتے ہیں قم یا علی، علی اٹھو، ادھر جناب علی اٹھے، ادھر رسالت مآب خود تقدم یا علی آگے بڑھو۔ جناب علی نے ایک قدم اٹھایا کہ رسالت مآب نے اٹھایا تو جناب رسالت مآب نے اپنی پیشانی علی علیہ السلام کی پیشانی سے ملائی۔ اب جو ہی رسالت مآب کی پیشانی اور مولا علی کی پیشانی ملی، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی پیشانی ملی، احمد مختار اور حیدر قرار کی پیشانی ملی، سید المرسلین اور سید الوسین کی پیشانی سے پیشانی ملی، تو جس طرح مثبت اور منفی کی دو تاریں ملتی ہیں اور ایک چمک پیدا ہوتی ہے، یہ جب دو پیشانی ملی تو ایک نور ہوا، آسمان پہ پہنچا، ستارہ بنا۔ فرماتے جبریل ستارے کو دیکھو، جبریل ستارے کو دیکھو، جبریل ستارے کو دیکھو۔ جبریل نے ایک قدم رسالت مآب کے، ایک ہاتھ رسالت مآب کے قدموں پہ رکھا، ایک مولا علی قدم رکھا۔ آپ کی رسالت اور آپ کی ولایت قسم یہی ستارہ جو عرش پہ 50,000 مرتبہ
کو نور اول کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، وہ نور تھا 14 کا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس نور اول کو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا اور اب حکم دیا میرے آدم کا سجدہ کرو۔ حکم دیا میرے آدم کا سجدہ کرو۔ جس نے آدم علیہ السلام کی حقیقت باطنیہ اور اس نور اول کو پیشانی میں دیکھا اس نے سجدہ کر لیا، اور جس نے سجدہ کر لیا وہ فرشتہ رہا۔ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ، وہ فرشتہ رہا، وہ مقرب رہا، وہ اپنے اپنے عہدے پر رہا، اپنے اپنے مقام پہ رہا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس کی سب عبادت ختم، سب عبادت ختم، پورا مقام اس سے چھن گیا۔ قرآن مجید کیسے کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، خالق فرماتا ہے اذا نفخت فیہ من روحی، توجہ، اذا نفخت فیہ من روحی، جب اس میں روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً اس کا سجدہ کرنا۔ پھر توجہ فرمائیں کیا کہا؟ جب میں اس میں روح پھونکوں فوراً سجدہ کرنا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ اس میں روح پھونک لوں، پھر پڑھا لوں، پھر نبوت دوں، پھر سجدہ کرنا۔ نعرہ 100 دفعہ سارا کرو، لیکن بات کی طرف تو متوجہ ہوں۔ ہاں لیکن فرمایا میں اس میں روح پھونکوں فوراً سجدہ کرنا۔ محنت کے یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ اس میں روح پھونک لوں، پھر پڑھا لوں، پھر نبوت دوں، پھر سجدہ کرنا۔ اور خدا را ہوں تو سمجھ جاؤ، روح پھونکو فوراً سجدہ کرنا، یہ نہیں فرمایا روح پھونک لوں پھر پڑھا لوں پھر نبوت دوں، نہیں، اسی روح میں اللہ نے سب کچھ دے دیا، نبوت دے دی، اعجاز دے دیا، مقام دے دیا۔ پھر یہاں پڑھانے کی ضرورت نہیں، سینہ چاک کرنے کی ضرورت نہیں، سر قدم سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ سجدہ کر لیا سب نے، ایک اکڑ گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو اپنا سجدہ کرا لے، ایسا ہی کہا جی، اپنا سجدہ کرا لے، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا سجدہ کرتا ہوں، اور تیری عبادت اتنی لمبی کروں گا، اب سر رکھوں گا اب قیامت تک سر سجدے میں رہے گا اور کہتا رہوں گا سبحان قدوس، سبحان، سر نہیں اٹھاؤں گا، اپنا سجدہ کرا لے، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، لیکن اسے میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اسے سے مراد کون ہے؟ اللہ کو سلامت رکھے، کون ہے جی؟ حضرت، بالکل ٹھیک، نام تو آدم ہے لیکن حقیقت میں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نام آدم ہے حقیقت میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ یا مولا یا مولا، نام آدم ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ کہتا ہے تیرا سجدہ کرتا ہوں، تیری توحید کا قائل ہوں، لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، تیری عبادت کا قائل ہوں، تیری عصمت کا قائل ہوں، تیرے عرش کا قائل ہوں، تیری جنت کا قائل ہوں، تیری دوزخ کا قائل ہوں، یوم قیامت کا قائل ہوں، یوم حساب کا قائل ہوں، یہ سب کچھ مانتا ہوں، لیکن تیرے بنائے ہوئے خلیفے کو میں نہیں جھکتا۔ یا اللہ، تیرے بنائے ہوئے خلیفے کو
میں نہیں جھکتا. اب اسی بات کو اللہ کیسے بیان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ابا، اس نے انکار کیا. کس بات کا؟ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا. نہیں کہتے ہیں کہ تو لطف بڑھتا جائے گا. اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا نہیں، توحید کا انکار کیا. اللہ کے سجدے کا انکار کیا نہیں، اللہ کی عبادت کا انکار کیا. اس نے انکار کیا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا بس تکبرا، اور تکبر کیا. آگے آیت کیا ہے؟ وکانا منال کافر. اللہ فرماتا ہے کافر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کافر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کافر ہو گیا. میں ہاتھ باندھ کے تو مالک تیری توحید کا قائل ہے تو کافر کہتا ہے. کوئی ایک آدمی سمجھ گیا میں نے حق ادا کر لیا. مالک تیری توحید کا قائل ہے تو اسے کافر کہتا ہے. تیرے سجدے کا قائل ہے، کافر کیوں کہتا ہے؟ تیری عبادت کا قائل ہے تو کافر کیوں کہتا ہے؟ تیری عصمت کا قائل ہے تو کافر کیوں کہتا ہے؟ یہ قیامت کا قائل ہے، کافر کیوں کہتا ہے؟ جنت دوزخ حشر و نصر کا قائل ہے تو اسے کافر کیوں کہتا ہے؟ خالق فرماتا ہے خاموش، خبردار، ایسی بات زبان پہ نہ لانا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خالق فرماتا ہے میں جانتا ہوں ایک زمانہ آئے گا لوگ شور مچائیں گے کافر 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 کا شور مچے گا. میں ابھی بتانا چاہتا ہوں کافر ہے کون. میں پہلے دن قرآن مجید میں لکھنا چاہتا ہوں. میں پہلے دن بتانا چاہتا ہوں کافر کون ہے. زمانہ سن لے کافر کون ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھے بے شک، نماز پڑھے بے شک، عبادت کا قائل ہو بے شک، جنت کا قائل ہو بے شک، قیامت کا قائل ہو بے شک، اللہ کی عصمت کا قائل ہو بے شک. اگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. بات لمبی تو نہیں ہو رہی تھی، دو جملوں میں بات کو سمیٹا. یہ جو تھا نا یہ بظاہر بڑا عبادت گزار تھا لیکن اندر سے شیطان تھا. بظاہر بڑا عابد، اندر سے شیطان. وہ ایک مولانا یا فرمایا کرتے تھے، ان کا جملہ دہرا لیتا ہوں، کہتے ہیں کہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے جس میں بڑے بڑے شیطان چھپے رہتے ہیں. چلو آپ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، میں قرآن مجید کا لفظ لے آتا ہوں. یہ اندر سے منافق بیٹھا نوریوں میں رہا، اندر سے منافق بیٹھا معصوموں میں رہا، اندر سے منافق بیٹھا فرشتوں میں رہا. اچھا اگلا جملہ سمجھیں گے تو چہرے پہ چمک آ جائے گی. اندر سے منافق بیٹھا دربار الہی میں رہا. اندر سے منافق بابا جی بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، پرسوں بیٹھا رہا، زمانہ گزر گیا بیٹھا رہا تھا. منافق بیٹھا دربار الہی میں رہا، بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. اور اس کی منافقت ظاہر کب ہوئی؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان ہوا. من الجن والانس من الاولین والآخرین. جی بیٹھا دربار الہی میں رہا، اندر سے منافقت کب ظاہر ہوئی؟ جب اللہ کے
بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان ہوا، اس نے سجدہ نہ کیا، سب کو پتہ چل گیا یہ منافق تھا، تو ہم سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ رسالت مآب کے پاس بھی بیٹھے سبھی رہے، سبھی رہے۔ منافقوں کا پتہ اس دن چلا جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان ہوا۔ اس سے اگلا جملہ میں قبلہ کی نظر کرتا ہوں، سرکار دعا فرمانا، پہلے دن ہی توحید کے دو نظریے پیدا ہو گئے۔ دو نظریہ سمجھتے ہیں نا، جو نماز کے دو نظریے، ہاتھ کھول کے ہاتھ مان، ٹھیک ہے نا، ہے نا دو نظریے۔ اسی طرح پہلے دن توحید کے بارے میں دو نظریے تھے، ایک نظریہ توحید شیطان کا، ایک نظریہ توحید فرشتوں کا۔ یا علی، ایک نظریہ توحید شیطان کا، ایک نظریہ توحید، اگر توجہ ہوگی تو دعا فرمائیں گے۔ شیطان کا نظریہ توحید کیا ہے کہ صرف تجھے مانتا ہوں۔ توحید پیدا ہو گئے پہلے دن ہی، ایک نظریہ توحید شیطان کا، ایک فرشتوں کا۔ شیطان کا نظریہ توحید کیا ہے؟ صرف تجھے مانتا ہوں، فقط تجھے مانتا ہوں اور بس تجھے مانتا ہوں، میں صرف یا اللہ مدد کا قائل ہوں۔ اور فرشتوں کا نظریہ توحید کیا ہے؟ تجھے بھی مانتے ہیں اور جس جس کو تو منائے اسے بھی مانتے ہیں۔ اب بھی فرق نہیں، مسلمان صرف رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور جس جس کو رسول منائے اس سے بھی۔ اور آخری بات ہے آج کی گفتگو کی، زندگی باقی تو کل، ہمیں تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ کوئی کیا مانا ہے۔ پھر آپ کی طرف متوجہ رہا ہوں دعا کے لیے، دعا آپ ضرور فرمائیں گے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کسی نے کیا مانا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ رسالت مآب نے فرمایا اللہ ہے، کسی نے دیکھا؟ جی سبھی مان گئے۔ یہ میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کئی دن تک آپ اسی جملے سے لطف لیتے رہیں گے، آپ کے ذہن میں محبت اہل بیت کی خوشبو آتی رہے گی اور آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے اگر توجہ سے جملہ سن لیا۔ رسالت مآب نے فرمایا اللہ ہے، کسی نے دیکھا؟ سبھی مان۔ رسالت مآب نے فرمایا جنت ہے، کسی نے دیکھی؟ سبھی مان۔ اور اس کے لیے کوشش، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، باتیں شروع کی، جنت ملے گی۔ رسالت مآب فرمایا جہنم ہے، کسی نے دیکھی؟ سبھی ڈرنے لگ گئے اور علماء نے بھی ڈرا 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 کے اللہ جان کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر سلمان نے فرمایا پل صراط ہے، کسی نے دیکھی؟ بولو۔ رسالت مآب نے فرمایا فرشتے ہیں، کسی نے دیکھے؟ دیکھنا چاہتے ہو فرشتے؟ ابھی کبھی تو اللہ بچا۔ کسی نے دیکھے جی فرشتے؟ نہیں دیکھے۔ رسالت مآب نے فرمایا ہے، نہیں دیکھے اور مان لے۔ رسالت مآب نے فرمایا عرش ہے، کسی نے دیکھا؟ توجہ، بات اختتام پہ پہنچ گئی۔ رسالت مآب نے فرمایا اللہ ہے، نہیں دیکھا مان لیا۔ رسالت مآب نے فرمایا جنت ہے، نہیں دیکھی مان لی۔ رسالت مآب نے فرمایا جہنم ہے، نہیں دیکھی اور مان لی۔ رسالت مآب نے فرمایا عرش ہے، نہیں دیکھا مان لیا۔ رسالت مآب نے فرمایا لوح قلم ہے، نہیں دیکھے مان لیے۔ رسالت مآب نے فرمایا عرش و کرسی ہے، نہیں دیکھی مان لی۔ رسالت مآب نے فرمایا فرشتے ہیں، نہیں دیکھے اور مان لیے۔ حد ہوگی مسلمان تیرے ماننے کی، جن چیزوں کو رسالت مآب نے چھپا 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 کے منایا وہ
سبھی مانتا کہ اور جن کو محمد نے اٹھا 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 جن چیزوں کو چھپا چھپا کے منایا وہ سبھی مانتا ہے، اور جن کو حضور نے اٹھا کے منایا اور اٹھا کے دکھایا، مسلمانوں کے ایک بھی یاد عید کا دن فور نبوت پہ امام حسین صاحب اور رسالت ماب کی زلفیں امام حسین کے ہاتھوں میں، کہتے نانا ادھر چلو، نانا اب ادھر چلو، نانا اب ادھر چلو. تو ایک بزرگ صحابی نے کہا حسین نعم المرکب، تو تیری سواری کتنی اچھی ہے. حضور فرماتے نہیں، نعم الراکب، سوار کتنا اچھا. جس کو مہر نبوت پہ اٹھا کے رسالت مآب نے دکھایا، وہ کربلا میں آ کے کتنا غریب ہو گیا. میں نے پہلی 3 مجلسوں میں حضرت علی اصغر کا پرسہ دیا، ایک مجلس میں جناب سیدہ کا ذکر کیا، پھر ایک مجلس جناب سجاد کی سنائی. آ جاؤ مل کے حسین کے اس نوجوان بیٹے کا پرسہ دیں، جس کو حضرت علی اکبر مجھے نہیں پتا آپ کتنا سن سکیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ باتیں پہلے توجہ سے سنیں گے، پھر آپ کا سین حضرت علی اکبر کے مصائب سننے کے لیے تیار ہوگا. نیند نہیں آ رہی، سرکار اجازت کیجیے. حضرت علی اکبر مولا فرماتے 70 باپ اور بیٹے کی محبت ملائی جائے، ایک محبت بنتی ہے حضرت یعقوب کی یوسف کے ساتھ. پھر مولا صادق آل محمد رو کے فرماتے ہیں 70 یعقوب اور یوسف کی محبت ملائی جائے، ایک محبت بنتی ہے امام حسین کی علی اکبر کے ساتھ. سیاسی کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ باتیں ویسی ہیں، نہیں یہ ذاکری نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے. یہ کتابوں میں جملے موجود ہیں، ایک ایک رات میں کئی دفعہ اٹھ کے امام حسین سوئے ہوئے علی اکبر کے منہ پہ بوسے دے رہے. اور اگر علی اکبر کی ماں کہتی مولا پورا دن تو علی اکبر آپ کے پاس رہتا ہے، رات کو اٹھ کر کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہتے اکبر کی ماں میرا گزارا نہیں، میں رات کو علی اکبر کو بوسے دیے بغیر سو نہیں سکتا. یہ تو زندگی کی بات ہے. نوجوان جب قافلہ شام جا رہا تھا، اسی جملے پہ آپ ماتم کریں گے اگر سن لیا تو، جب قافلہ شام جا رہا تھا اور نو کے نیزہ پہ امام حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، علماء کہتے ہیں حضرت علی اکبر کو دیکھتے جوان بیٹے کو دیکھتے. ایک جگہ پہ قافلہ رکا اور رات کو امام حسین کا سر غائب ہو گیا. ادھر دیکھتے ہیں سر نہیں ملتا، ادھر دیکھتے ہیں سر نہیں ملتا، ادھر دیکھتے ہیں سر نہیں ملتا. ایک لائن کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرنے کا طریقہ آتا ہے. سنیں گے وہ جناب سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے بتا تیرا بابا کہاں ہے، جس طرح اس نے کہا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں. مولا فرماتے میری پشت پہ ظلم نہ کر، میرے ساتھ آ، وہ صندوق کھول جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے.
سے آپ سنیں گے، جب صندوق کھولا تو قیامت کا منظر تھا، ضعیف باپ جوان کی داڑھی پہ بوسے دے رہا تھا اور کٹی ہوئی رتوں سے آواز آ رہی تھی، غیبو کا نہیں میرے بیٹے، انہوں نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے، میرے بیٹے میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے شہید گھوڑے سے گرے ہیں نا، جتنے کسی پہ کے گرنے پر امام حسین نے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ جملہ محفوظ مقتل کی کتابوں میں، جب علی اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام، تو امام حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یبن سعد قاطع اللہ اور رحمہ کا کما قطع ترامی، خدا تیری نسل اسی طرح ختم کرے جس طرح تو نے میری آنکھ کو دیکھتے میرے جوان کو جب مختار سقفی کی حکومت آئی نا، بھائی جان جملہ سننا، اور عمر ابن سعد گرفتار ہو کے مختار کے سامنے آیا تو مختار کہتا ہے ظالم بغیرت ذلیل، مجھے میرے مولا کا کوئی جملہ سنا جس کو سن کے میں رو لوں، پلسا دے لو۔ وہ کہتا ہے مختار تو نے مجھے مارنا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں چھپاتا نہیں، جب ہم نے تیرے حسین کے خوبصورت بیٹے علی اکبر کو زین سے اتارا تو تیرے مولا نے مجھے کہا تھا یبن سعد قطع اللہ اور رحمہ کا کما قطع ترامی، خدا تیری نسل اسی طرح قطع کرے جس طرح تو نے میرے آنکھ کو دیکھتے میرے بیٹے کو زین سے اتارا ہے۔ مختار کہتا ہے ہائے علی اکبر، کہتا ہے جاؤ جتنا جلدی ہو سکے اس کا جوان بیٹا پکڑ کے لاؤ اور اس کے سامنے اس کا بیٹا قتل کرو تاکہ میرے مولا کا فرمان پورا ہو جائے، میرے مولا کو کچھ تو قبر میں سکون مل جائے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار تیری بہن کا بیٹا ہے، بے شک قتل کر دے، لیکن وہاں قتل کر جا میں نہ دیکھوں۔ جب اس نے کہا نا میری آنکھوں سے دور قتل کر، مختار اس کے منہ پہ تماچا مار کہتا ہے بغیر تجھے بیٹا زیادہ پیارا ہے، میرے حسین کو اکبر پیارا نہیں تھا کہ وہ ٹیلے پہ بیٹا دیکھ رہا تھا اور تم نے نیزے کے ساتھ جوان کو زین سے اتارا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ علی اکبر کو رونے کا یہی حق ہے جو آپ رو۔ ابھی اور دو باتیں سناؤں گا پھر آگے بات۔ علی اکبر مولا نے میدان جنگ سے واپس آ کے بابا سے پانی مانگا، کہا تھا یا بتا ان العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے کھا دی۔ تو امام نے آپ پر کہا تھا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں تھی، تو فوری علی اکبر نے زبان ہٹا لی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ امام نے تمہارا جاؤ میرے بیٹے، اب پانی تجھے دادی دے گی۔ علی اکبر نے پانی مانگا تھا، بابا نے کہا تھا میری مجبوری ہے، جا حوض کوثر پہ دادا پانی دا۔ اب تو ظالم حکومت ہے، سنا ہے میں نے اس سے چند سال پہلے، اب بھی کربلا کے نوجوان یوم عاشور ٹھنڈے ٹھنڈے شربت لے کر امام حسین کی زری پہ آ کر علی اکبر کو پکار کہتے اکبر اٹھ تجھے پانی دینے ہے، اکبر جاگ تیرے باپ تیرا پانی مانگنا ہمیں آج تک یاد ہے، ہم تجھے پانی دینے ہیں۔ آپ کربلا نجف جائے نا زیارت کے لیے تو وہاں معصومین نے خود منع کیا ہے، چاند زریوں پہ چاند مصائب پڑھنے ممنوع ہیں۔ آپ کربلا جائے تو اس بات کا خیال رکھنا، چاند زریوں پہ چاند مصائب پڑھنے ممنوع ہے۔ جناب عباس فرماتے میری زری کے پاس بیٹھ کے سکینہ کے مصائب نہ عباس کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، جب بھی اسے کوئی مصیبت آتی تھی مجھے آواز دیتی تھی، اگر کسی نے تماچا مارا تو کہا چچا غازی میں تماچے کھا رہا ہوں، اگر کسی نے دور اتارے تو کہا چچا غازی میرے دور اتارے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری زری پہ بیٹھ کر میری زینب کا شام جانا، میں اپنی بیٹی کی قید کیسے سنوں، میں کیسے سنوں میری زینب بازاروں میں گئی ادھر۔ اور مولا حسین مشہور واقعہ ہے کربلا کا روزہ خان شیخ مہدی
انہوں نے وقت عصر امام غریب کی زری کے پاس بیٹھ کر حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ آپ میں سے تو ابھی تک کچھ لوگ امیر بن کے رو رہے ہیں نا۔ اب پڑھنے والا شیخ مہدی سامنے مظلوم کربلا کی زری، اسی میں حضرت علی اکبر کی قبر، اور سننے والے آپ جیسے عزادار اتنا روئے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے، زری پکڑ پکڑ کے روئے، سارے ٹکرا ٹکرا کے روئے۔ مجلس ختم ہو گئی، شیخ گھر آ گیا، رات کو سویا تو اس نے اپنے دروازے پہ کسی مستور کے رونے کی آواز سنی۔ سیاہ برقع پوش بی بی ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ روتی ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ روتی ہے، کبھی اس دیوار یہ کہتا ہے بی بی تو کون ہے؟ بی بی کہتی ہے منہ اس طرف کر، میں حسین کی ماں ہوں، میں تمہارے رسول کی مظلومہ بیٹی ہوں، میں تیرے دروازے پہ چل کے آئی ہوں۔ بی بی حکم کریں، کہتی میں پوچھنے آئی ہوں تو نے کل مجلس پڑھی ہے؟ بی بی میں نے پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ بی بی میں نے تیرے غریب بیٹے کی زری کے پاس بیٹھ کے۔ بی بی کہتی ہے تو نے کیا پڑھا ہے؟ کبھی بھی میں نے تیرے حسین کے علی اکبر بیٹے کی شہادت پڑھی۔ بی بی کہتی ہے میں تجھے یہی کہنے آئی ہوں، آج کے بعد میرے غریب حسین کی زری کے پاس بیٹھ کر جو مصائب تیرا دل چاہے پڑھنا، لیکن علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کیوں بی بی میں نے کوئی روایت ایسی پڑھ دی؟ نہیں۔ بی بی کہتی ہے جس طرح میرا اکبر اترا ہے تو بتا ہی نہیں سکا، جس طرح میرا حسین علی اکبر کی لاش سے پہنچا ہے تو بتا ہی نہیں سکا، تو شہادت پڑھ کے آ گیا۔ اس وقت کا میرا حسین قبر میں تڑپ تھا، تڑپ تڑپ کہتا ہائے میرا جوان بیٹا۔ بی بی کہتی ہے نانا مدینے سے آ گیا، بابا نجف سے آ گیا، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی، زینب شام سے آ گئی، کبھی نانے کے گلے سے لگ جاتا ہے، کبھی بابا کے گلے سے لگ جاتا ہے، کبھی میرے گلے سے لگ جاتا ہے، تڑپ تڑپ کہتے ہیں ہائے میرا جوان بیٹا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کبھی دنیا کے کام میں نہ روئیں۔ اب آپ متوجہ، میں اتنا ذہن آپ کا تیار کر سکتا تھا، اب اتنا ہی سنا سکتا ہوں کہ یہ جوان خیمے سے کیسے چلا۔ شہادت تک میں نہ پہنچ سکوں گا، نہ میں نے کبھی شہادت پڑھی ہے، نہ مجھ سے پڑھی۔ علی اکبر خیمے سے نکلے، مظلوم بیٹھے ہیں اکیلے، یہ کڑیل نوجوان، اللہ اکبر، بابا کے سامنے آ کے ادب سر جھکا کہتا ہے بابا ابھی تو میں زندہ ہوں، بابا تیری کمر کیوں جھک گئی؟ حسین سمجھ گئے کہ میرے نانے کی شکل والا بیٹا بھی اب مجھے داغ مفار کر دیتا۔ علی اکبر نے کبھی آنکھ اٹھا کے بابا کی طرف نہیں دیکھا تھا، بھجن شرم و حیا سے ہمیشہ بابے کے قدموں پہ نگاہیں رکھتے تھے۔ اب جب حسین سمجھ گئے نا میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، تو کہتے ہیں اکبر ایک دفعہ میری طرف دیکھو نا۔ علی اکبر نے سر نہیں اٹھایا، کہتے ہیں اکبر مظلوم سمجھ کے دیکھو۔ علی اکبر نے سر نہیں اٹھایا، فرماتے ہیں غریب سمجھ کے دیکھو۔ جب علی اکبر نے سر نہیں اٹھایا، مولا نزدیک آئے، ایک ہاتھ یوں رکھا ریس کے نیچے، ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے یوں اٹھا کے یہاں سے بوسہ دے کے کہتے ہیں آخر تو نے چلے جانا ہے، تجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں بند کی، حسین مولا نے ہاتھ چھوڑے، پیچھے ہٹے، 3 دفعہ بیٹے کی جوانی کا مطالعہ کیا کہ میرا بیٹا خوبصورت کتنا ہے، میرا بیٹا حسین کتنا ہے۔ اس کے بعد اوپر دیکھے ذرا بھائی جان، منہ سے نہیں بول سکے، یوں ابا کا اشارہ کر کے فرماتے جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جب پردے داروں سے اجازت لیتے۔ اب سنیں گے جملے، اب تھک تو نہیں گئے؟ اکبر چند قدموں پہ گئے، واپس لوٹ کے کہتے ہیں بابا اور بی بی سے اجازت لوں گا پر اپنی سگی ماں سے اجازت نہیں۔
کیوں میرا لال ماں سے ناراض ہے؟ نہیں بابا، ناراضگی کوئی نہیں، جو شب عاشور گزری ہے اماں نے اجازت دے دی۔ بتا میرے لال ماں نے تجھے کیسے اجازت دی؟ اکبر کہتے بابا میں شب عاشور تہجد کے لیے اٹھ، نماز شب پڑھ کے میں مصلی پہ لیٹا، دریا کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بابا میری آنکھ لگی، میرے کانوں پہ چلنے کی آواز آئی، بابا میں نے آنکھ کھولی، قیامت کا منظر تھا، میری ماں کے بال کھلے ہوئے، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، ہاتھ پہ چراغ رکھا تھا، میرا طواف کر رہی تھی، کبھی دائیں آتی تھی کبھی بائیں آتی تھی، کبھی میرے سر کی طرف کبھی قدموں کی طرف، کہتی اکبر میری طرف سے اجازت ہے۔ کل اجازت لینا ہوتا اپنی پالنے والی ماں سے لے، ٹھیک ہے میرے لال جس سے چاہے اجازت لے۔ اکبر وہاں جا پھوپھی بیٹی قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ بی بی کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ خیمے کا دروازہ ہٹا کہتے وہ جو اکیلا غریب بیٹھا ہے کس کا بیٹا ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے ماں زہرا کا بیٹا ہے۔ اکبر کہتے ہے بطول کا بیٹا مصیبت میں گر گیا، مجھے موت کی اجازت دے۔ بی بی کہتی اجازت دیتی ہوں پر یہ بتا یہ طریقے کس نے سکھائے، یہ سبق کس نے بتایا، پھوپھی سے موت کی اجازت کس طرح لینی؟ ابھی پھوپھی بھتیجا باتیں کر رہے تھے، حسین مولا کا کمر پہ ہاتھ۔ یہ آخری جملے ہیں اور بہت مشکل ہے، آپ نے بہت رو لیا، توقع سے زیادہ ماتم ہو گیا، بس اب جو گود پھیلائے دعا مانگنا ہے علی اکبر کا صدقہ دے کر، جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ قبول۔ علی مولا کا کمر پہ ہاتھ، کہتے ہیں زینب بہن تبرکات والا صندوق لے آ، میں بیٹے کو محمد بنا کے پیش کروں، حسین لباس پہنا کے۔ کہتے ہیں کلثوم اکبر سے ملنے اور خیمہ چھوڑ بوسہ دے کے بی بی روتی ہی چلی گئی۔ پھر کہتے لیلا تو بھی بیٹے سے ملنے اور خیمہ چھوڑ۔ بی بی لیلا اکبر کی پیشانی چوم کے سیدھی عباس کے خیمے کی طرف چل دی، آواز دے دی عباس جلدی آ، شاگرد موت کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں رباب تو بھی اکبر سے ودا کر لے، خیمہ چھوڑ دے۔ بی بی رباب بوسہ دے کے اپنے خیمے میں آئی، علی اصغر کو اٹھایا، گود میں بجھا کے پیشانی چوم کے دیا کہ کھول، اکبر موت کے میدان میں جا رہا۔ سب بیبیاں ملتی رہی اور چلتی رہی، آخر میں رہ گئی پالنے والی ماں۔ بی بی کہتی ہے حسین اب بتا۔ حسین کہتے زینب تو بھی ودا کر لے اور چھوڑ دے۔ بی بی کہتی ہے کہ حسین اکبر کے ساتھ اکیلے خیمے میں کام کیا کرنا ہے؟ حسین کہتے میں نے اکبر کو دستار باندھنا ہے، ازادر و دستار کی بات ہے۔ بی بی کہتی ہے تو باندھ میں دیکھتی ہوں۔ حسین کہتے ہیں جس طرح میں نے باندھنی ہے نہ آج تک کسی باپ نے باندھی ہے نہ قیامت تک کوئی باپ باندھے گا۔ بی بی کہتی ہے تو زہرا کا بیٹا ہے، میں اسی گود کی پلی ہوں، بعد میں دیکھتی ہوں۔ حسین کہتے ہیں نہ برداشت کر سکے گی پشت کر۔ بی بی نے پشت کی، مولا نے دستار پہ کہتے اکبر سر جھکاؤ۔ اکبر نے سر جھکایا، مولا نے دستار اٹھائی، دستار باندھنا شروع کی اور آیت پڑھ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آزادانو جب امام نے اکبر کی طاعت الحنق دستار باندھی، اس وقت امام نے دستار باندھی، امام رو کے کہتے اکبر پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو اس کو پکڑ لو۔ ایک بیوی کی نظر پر یہ کہہ دیا زینب پلٹ کے دیکھ اکبر کفن پہن کے موت کی تیاری کر چکا۔ میرا آخری جملہ اکبر جا رہے اور جناب فضا کہتی اکبر ایک دفعہ واپس آ، کہتے اماں واپس نہیں آتا، کوئی مستور مر جائے گی۔
بی بی کہہ دیا واپس نہ پلٹ کے نقشہ دیکھتے جا اکبر نے جو جھک کے دیکھا اکبر کی پیشانی کوچ میں لگی دیکھا جناب سجاد دوست آگے ٹیک پہ چلتے آ رہے ہیں کہتے مجھے قیدی سمجھ کے نہیں مل کے جا رہا اگر میں بھی تیرا بھائی ہوں مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے مالک ان کے آنسو مرزوق فرما مالک ان سب کے گناہ معاف فرما علی اکبر کا صدقہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما مالک پردیس میں ان کو اپنی حفاظت میں رکھ مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما مالک ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما مولا انہوں نے علی اکبر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا امام کو علی اکبر کی لاش میں جاتے نہیں دیکھا مالک تو ان کی بس بابا یوسف نال مثال اکبر دی پیچھا دیندے ہیں انسان یوسف ہائی ایک آیات حسن دی علی اکبر کل قرآن جدا چکن لگا پھل برچیدہ کل مرسل حیران جندے پیو کو ملکلے موت آکھے تیرے پتر دا بہو ارمان ملکل موت بھی آدھائی حسین